حضرت یوسف علیہ السلام کی بہت ساری آزمائشیں ہوئی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو کہا احسن القصص، بہترین قصہ ہے۔ قرآن کریم میں جتنے انبیاء علیہ السلام کے قصے بیان ہوئے ہیں سب بہترین ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کے قصے کو بطور خاص کہا کہ ہم تم کو سناتے ہیں جو قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے، احسن القصص۔ اس قصے کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے کردار کو اور یوسف کے اپوزٹ میں جو تھے، اگینسٹ میں جو تھے، جو باطل کے پرستار تھے، ان کے کردار کو پوری طرح سے واضح کیا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو اس آئینے میں دیکھ سکتا ہے کہ ہم یوسف علیہ السلام کے سائیڈ میں ہیں یا یوسف علیہ السلام کے اگینسٹ والے لوگوں کے سائیڈ میں ہیں۔ یوسف علیہ السلام پر پہلی آزمائش پڑی ان کے بھائیوں کے جانب سے، حسد کا، کینہ کا، جلن کا۔ اس آزمائش میں وہ پورے اتر گئے۔ کیا کیا ہوا آپ لوگ حالات سے واقف ہیں، پوری کہانی آپ لوگوں کو پتا ہوگی۔ پھر دوسری آزمائش جو شروع ہوئی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر میں بیچ دیا گیا غلام بنا کر کے۔ مصر کے ایک دولت مند صاحب نے خرید لیا۔ عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو لا کر کے اپنی بیوی کے سامنے پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ میں نے تمہارے لیے گفٹ لیا ہے، تمہارے لیے لیا ہے۔ پھر وہ دونوں اس بات کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں بیٹا بنا لیں گے، رکھ لیں گے اچھا سے۔ یوسف علیہ السلام وہاں پروان چڑھتے ہیں، ہر طریقے سے وہ صاحب مصر جو ہے، عزیز مصر، ان کو تربیت کرتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام جب بالغ ہو جاتے ہیں، بڑے ہو جاتے ہیں، تو عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ آپ کو اپنی طرف مائل کرتی ہے، بہت سارے ہتھ کنڈے اپناتی ہے، لیکن ان ہتھ کنڈوں میں یوسف علیہ السلام نہیں آتے ہیں۔ تو پھر وہ کیا کرتی ہے، فائنلی ایک روم میں اپنے آپ کو بند کر کے یوسف علیہ السلام کو بلا بھیجتی ہے، اور اس وقت بس یہ کہتی ہے، قرآنی الفاظ میں ہائی تلک جو الفاظ آیا، بس آ جاؤ، بہت ہو گیا، بہت ٹرائی کیا، اب برداشت نہیں ہوگا، بس آپ آ جاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کس طریقے سے اس کا انکار کیا ہے آپ دیکھیے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں؟ انہ ربی احسن مثواہ، جس نے مجھے پالا پوسا، جو میری تربیت کیا، اس کے ساتھ غداری میں کیسے کر سکتا ہوں؟ اور جو ایسا کرتے ہیں، جو غداری کرتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے جب اس بات کا جواب دیا اس کو، تو اس عورت نے کوشش کیا اپنے طرف مائل کرنے کا۔ یوسف علیہ السلام مائل نہیں ہوئے۔ یوسف علیہ السلام پھر دروازے کی طرف پلٹ کے بھاگے، وہ بھی پیچھے سے بھاگی۔ اسے بھاگم بھاگ میں پیچھے کا کپڑا جو ہے یوسف علیہ السلام کا، وہ پھاڑ دیتی، اور جب دروازہ کھلتا ہے تو دروازے کے اس پار عزیز مصر کھڑے ملتے ہیں۔ اب ایسی سچویشن میں وہ عورت اپنا رخ بدل دیتی ہے اور وہ کہتی ہے، یہ کیسا غلام ہم کو لا کر کے دیا تھا، ارادہ تھا بیٹا بنائیں گے، یہ تو ایسا نکل گیا کہ میرے ہی اوپر نظر بد رکھتا ہے، کوشش کر رہا تھا۔ عزیز مصر نے، اب وہ تو اندر کے حالات کو جان نہیں رہا، اس نے اس کو پوچھا کہ کیا ماجرا ہے۔ یوسف علیہ السلام بتائے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات دراصل یہ ہے کہ آپ کی بیوی یہ خطا کر ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے اس کے ہی خاندان سے ایک شخص نے گواہی دیا کہ اگر کرتا اس کا پیچھے سے پھٹا ہے تو عورت خطا کار ہے، اور کرتا آگے سے پھٹا ہے تو یوسف علیہ السلام خطا کار ہے۔ جب اس کا جائزہ لیا گیا تو کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ملا۔
اس کے بعد پورے علاقے میں یہ بات پھیل گئی. تو جو عزیز مصر کی بیوی کے ہم پلہ جو لوگ تھیں، جو ان کی سہیلیاں تھیں، اس کو ملامت کرنے لگی کہ یہ کیا تم اپنے غلام پر ہی عاشق ہو گئی ہو. ایسا تو اپنا اسٹیٹس کو بھی دیکھنا چاہیے تھا. تو دعوت دیتی ہے، اپنی سہیلیوں کو بلاتی ہے، سہیلیوں سے کہتی ہے کہ میں اس کو اپنے مقصد میں، اپنے دام فریب میں مبتلا نہیں کر پائی، تم میں سے کوئی ہے جو اس کو مبتلا کر لے؟ یہ چیلنج میں تم لوگوں کو دیتی ہو، تم لوگ کر کے دکھا دو. آئیں، وہ لوگ یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے بعد ان لوگ کا یوسف علیہ السلام کا جو کریکٹر تھا، جو حسن تھا، وہ تو تھا ہی، اس کے علاوہ جو ان کا چال ڈھال، جو کریکٹر دکھائی دیا ان لوگوں کو، اس نے ان کے دل میں یہ بات بٹھا دی کہ اس کو ہم لوگ کچھ نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ تیار ہو کے آئی تھی، اس لیے ان لوگوں نے کوششیں کی یوسف علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسانے کی، اپنی طرف مائل کرنے کی، طرح طرح سے باتیں کی. اس میں کامیاب نہیں ہوئی تو ان لوگوں نے جو بہت بہترین اور بہت جامع عورتوں کا ہتھیار ہوتا ہے اپنے طرف مائل کرنے کا، ان لوگوں نے کہا کہ میں خودکشی کر لوں گی اگر آپ میری بات نہیں مانیے گا. خودکشی کر لوں گی، یہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے مرد جو ہے وہ پسیج جاتا ہے، اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یوسف علیہ السلام اس پر بھی پسیجے نہیں تو بہت سے خواتین نے اپنا ہاتھ تک کاٹ لیا، دکھانے کے لیے کہ دیکھو تم صرف جھوٹ مان رہے ہو، جھوٹ نہیں ہے، ہم حقیقت میں کہہ رہے ہیں، اپنے جان لے لیں گے، اور ہاتھ بھی کاٹ لیا. آپ لوگوں نے اس کو دوسرے انداز میں سنا ہوگا، صاحب تدبر قرآن نے اس کو لکھا ہے کہ وہ لوگ تیار ہو کر کے آئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر کے وہ اپنے ہاتھ کو بے خود ہو کر کے کاٹ لیا، ایسا بتایا جاتا ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے. وہ ہتھیار یوز کر رہی تھی، ہم خودکشی کر لیں گے. یوسف علیہ السلام ادھر دھیان نہیں دیے تو ان کچھ لوگوں نے کیا کیا، اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا کہ آپ اس پر بھی دھیان دیں گے. اس پر بھی یوسف علیہ السلام نے دھیان نہیں دیا اور صاف وہاں سے بچ نکلے. ان لوگوں نے کہا یہ تو فرشتہ ہے، یہ انسان نہیں ہے، یہ فرشتہ ہے. تب عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس نے ان لوگوں کے سامنے کہا کہ اگر یہ میری بات کو مان لے گا، میری جو مراد ہے اس کو پوری کرے گا تو میں اس کو چھوڑ دوں گی، اگر پوری نہیں کرے گا تو جیل جانا پڑے گا. یوسف علیہ السلام وہیں پہ تھے، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اللہ جو یہ بات کہہ رہی وہ ہم سے ہوگا نہیں، یہ اللہ جیل ہی میرا مقدر کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور ان کا جیل جانا ٹھہرا. اس میں ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے؟ ہم بھی جوان ہیں اور جوانی کے بارے میں ہی خاص طور سے سوال ہوگا آخرت کے دن. بہت سارے چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا، عمر کے بارے میں ہوگا، دولت کے بارے میں ہوگا، علم کے بارے میں ہوگا، لیکن خصوصاً جوانی کے بارے میں ہوگا. اور بتایا یہ جاتا ہے کہ جوانی کی عبادتیں بہت زیادہ قابل قبول ہوتی ہیں، بہت زیادہ اہمیت والی ہوتی ہیں. تو اس جوانی کو جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے بے داغ رکھا، تو ہم یوسف علیہ السلام کی طریقے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. بہت سارے موڑ ایسے آئیں گے، بہت ساری جگہیں ایسی آئیں گے جہاں پہ پھسلنا آسان ہوگا اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا سوائے اللہ کے. آپ غور کیجئے، ایک روم کے اندر میں عزیز مصر کی بیوی جو ہے بیٹھی ہوئی ہے اور اس روم میں اپنے غلام کو بلاتی ہے اور کہتی ہے میری نفسانی خواہش کو پوری کرو. وہاں پہ کون روکنے والا تھا؟ کوئی روکنے والا تھا؟ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کے دل میں جو بات ڈال دی تھی، اس سے یوسف علیہ السلام نے اپنے آپ کو روکا. ہم سب کے دلوں میں وہ چیز ہے جس کو ضمیر بولتے ہیں. انسان جب اچھائی پہ اچھائی کرتا رہتا ہے تو ضمیر کا قد جو ہے اونچا رہتا ہے، تو ہر معاملے میں ضمیر اس کو سپورٹ کرتا ہے، اچھی چیزوں پر ضمیر اس کو سپورٹ کرتا ہے. اور جب انسان برائی کا پلڑا کو بڑھا دیتا ہے تو ضمیر دب جاتا ہے، کچھ نہیں کر پاتا، ٹوکتا ضرور ہے لیکن کہ یہ غلط ہے، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں کر پاتا. اور پھر برائی کا پلڑا چونکہ بھاری ہے اس لیے وہ برا کر کے نکل جاتا ہے. تو سب سے پہلے ہم کو اپنی تربیت میں یہ کرنا ہے کہ ہم کو اپنی ضمیر کو بلند کرنا ہے.
ہر بار ضمیر کی آواز کو سننا ہے، اور ضمیر یعنی فطرت کی آواز جو ہے وہ بالکل صحیح ہوتی ہے۔ برائی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ برائی کیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو کھٹکے تمہارے دل کو وہ برائی ہے۔ تو جہاں پہ کھٹک آ جائے وہاں رک جانا ہے۔ یہ سورہ کے اندر میں جو میں نے اس بات کو رکھنے کی کوشش کیا کہ ہم لوگ جوان ہیں اور بہت ساری جگہوں پر ہم کو ایسی آزمائش سے گزرنا پڑ سکتا ہے، اس لیول کا نہیں صحیح، لیکن کوئی تو لیول ہوگا جس میں ہم اس برائی میں پڑنے والے ہوں گے، تو ہم اپنے آپ کو اس جگہ پہ یوسف علیہ السلام کی طریقے سے یہ کہہ کر کے چھٹکارا دیں۔ ایک اور بات کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے دن جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس میں 7 طرح کے لوگوں کو اللہ رب العزت کے عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ اس میں ایک خوبی یہ بتایا گیا ہے کہ ایک ایسا نوجوان جس کو حیثیت والی خوبصورت اور سماج میں بہت اونچے مقام والی عورت نے دعوت گناہ دیا ہو، کہا ہو کہ آؤ مجھ سے ملو، میرے ساتھ رہو، تم کو دولت ملے گی، حیثیت ملے گی، سماج میں مقام ملے گا، اور اس نے ان ساری چیزوں کو ٹھکرا دیا ہو یہ کہہ کر کے کہ مجھے اللہ کا خوف ہے، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، میرا ایمان اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس نوجوان کو عرش کے سائے میں جگہ ملے گی۔ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کو اپنائیں اور اپنے آپ کو عرش کے سائے میں بیٹھنے کے لیے تیار کریں۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔